اس کی نظر اس وقت نرمین کے سجے ہوئے حسین چہرے پر تھی، لیکن دماغ میں بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں، وہ باتیں جن کا زہر اس کے دماغ میں کھولتے ہوئے اس کی نسوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور اب وہی زہر وہ اپنی زبان سے نکالنے والا تھا۔ دلہن بنی نرمین کی حسین آنکھوں سے اس کی نظریں پھسلتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پر جم سی گئیں۔ وہ ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ المیر کی گرم سانسیں نرمین کے حسین چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ کتنی بار تم نائٹ ڈیوٹی سر انجام دے چکی ہو؟ اور کون کون سے ڈاکٹرز کے ساتھ؟ عجیب تجسس بھرے لہجے میں اس نے سوال کیا تھا، اور نرمین نے چونکتے ہوئے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حسین خواب لمحے بھر میں ڈگمگانے لگے۔ اس کی سوالیہ نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کر گیا۔ میرا مطلب ہے یہ جاب کرتے ہوئے تمہیں 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور 6 مہینوں میں جانے کتنی مرتبہ کس کس کے ساتھ تم نے محبت بھرا لہجہ اپنایا ہوگا، کتنی بار راتوں کو تمہارا حسین چہرہ کسی کے خیالوں کو بہکا چکا ہوگا۔ نرمین نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ کانپ چکی تھی۔ اسے اپنے حواسوں پر یقین نہیں رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط سن رہی ہو۔ دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ المیر نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتے ہوئے، جس کے حسین سپنے سجا کر وہ یہاں پر آئی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے المیر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حسین رات کی حسین شروعات کے ساتھ وہ اس طرح کے سوال و جواب کرے گا۔ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں جانے من، مجھے لگتا ہے تمہیں سچ سننے کی عادت نہیں ہے۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ اس کی سراہی دار گردن کو ہار کی قید سے آزاد کر گیا۔ اس کی چمکدار گردن پر متواتر اس کی نظریں پھسلتی جا رہی تھیں، اور المیر کی نظروں سے زیادہ اس کے بے باک سوالات پر سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ آج میں یہ دیکھ لوں گا کہ تمہارا کردار کتنا صاف ہے۔ تمہارے وجود کی تنگی مجھے بتا دے گی کہ تمہارا دل کس کس کے لیے فراخ رہا ہے۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ اس کی حسین گردن پر اپنے لب جما گیا، جب اس نے کانپتے ہوئے ہی اسے شانے سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ المیر؟ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ المیر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر پھیرنے لگا، پھر چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، مطلب بڑا صاف ہے جانے من، میں نے صاف صاف تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے وجود کی تنگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ کھل کر سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا کہ ان راہوں سے گزرنے والا میں پہلا ہوں، یا مجھ سے پہلے بھی یہاں پر کئی مسافر آ کر فراغت کے لمحات گزار چکے ہیں۔ نرمین کو ان الفاظ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی تھیں۔ ابھی تک تو وہ بے حد نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، ڈگمگایا ہوا لہجہ ہے، کیونکہ اس کا اعتماد ٹوٹ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ہیرا سمجھ کر یہاں آئی تھی اپنی زہریلی چمک سے اس کی آنکھوں کو زائل کر رہا تھا۔ کیوں؟ حق بنتا ہے میرا کہ میں آج تمہارے کردار کو پرکھ لوں، آج مجھے اندازہ ہو جائے کہ تم نے اپنے پیچھے کتنے المیر شاہ پاگل کیے ہیں۔ اب ہر ہاسپٹل میں ڈیوٹیز دینے والی نرسز کے ساتھ ہونے والے واقعات کو میں تمہیں اندازہ ہوگا۔ وہ جانے دنیا بھر کی نرسوں کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ صرف اپنے سامنے بیٹھی نرس کے کردار کو روند رہا تھا۔ یہ تو وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کے طنز اور اس کے سوالات اس کی ہڈیوں کو بھی چیر رہے تھے۔ اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو مجھ پر یقین ہو جائے تبھی ہم اس رشتے کی شروعات کریں گے۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی، جب اس نے کمر سے تھام کر اسے بیڈ پر گرا دیا، اس پر جھکتے ہوئے اس کے بازو کو پن کر کے اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ تمہارا خوف زدہ ہونا تو بنتا ہے،
تم نے سوچا تھا کہ اپنی محبت کے بپھرے ہوئے طوفان میں مجھے اس قدر اندھا کر دو گی کہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں پاؤں گا، لیکن میں سب دیکھنے اور سمجھنے والا انسان ہوں۔ میں المیر شاہ ہوں، جسے تم کم سے کم بیوقوف تو نہیں بنا سکتی۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی، تم سے محبت اپنی جگہ، لیکن میری امانت میں خیانت ہوئی ہے یا نہیں یہ جاننا تو میرا حق بنتا ہے۔ نرمین خود کو اس سے چھڑوانے لگی، کہنے لگی نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو میں کبھی بھی آپ سے شادی ہی نہ کرتی۔ آپ کو ہو کیا ہے المیر؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر المیر کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی جل رہا تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنی مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اسے تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ اس کے الفاظ سے سلگتی جا رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی گرفت اتنی سخت ہوگی۔ وہ مچل رہا تھا اور اسے مچلانے کے لیے اس کے وجود پر قابض ہو رہا تھا، اور یہاں وہ مزید خود پر جبر نہیں کر پائی۔ اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ خبردار، آپ میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ المیر، محبت کی شروعات آپ نے کی تھی، آپ نے مجھے پانے کی تمنا کی تھی، اور اب آپ میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، وہ جتنا بھی چیخی اس کی آواز کمرے کی دیواروں میں ہی دب کر رہ گئی، لیکن مقابل نے اس کی گردن کو سختی سے دبوچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اور آج رات مجھے ہر قسم کی پرکھ چاہیے۔ آج تمہیں میرے ساتھ وہ سارے تعلقات قائم کرنے ہوں گے جو میں چاہوں گا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کے الفاظ اسے سلگا رہے تھے۔ وہ جو محبت بھرے لمس کی خواہش مند تھی، جو اس کی باہوں میں بکھر کر ٹوٹ جانا چاہتی تھی، وہ جس نے چاہا تھا کہ ایک حسین رات کی شروعات بے پناہ حسین خوابوں سے ہوگی، آج اس کے سارے خوابوں کا زمین کا محل زمین بوس ہو کر اپنے ملبے کی طرف اسے متوجہ کر رہا تھا، تاکہ یہاں بیٹھ کر وہ اس ڈھیر پر ماتم منا سکے، لیکن اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ ماتم منا پاتی۔ اس کے وجود کو جولری سے آزاد کرتے ہوئے اس نے بھاری کامدار دوپٹہ کھینچتے ہوئے اس کے سر سے اتار دیا۔ نہ جانے کتنی پنیں اس کے بالوں کو توڑتی چلی گئیں۔ اس وقت وہ جسمانی درد محسوس ہی نہیں کر رہی تھی، اس کی روح گھائل ہو چکی تھی۔ بستر پر وہ اسے کھینچتے ہوئے اس کی روح میں اترا، بغیر ذرا بھی لحاظ کیے۔ وہ نرمین پر شدتیں لٹانے میں مگن ہو چکا تھا، جیسے وہ پہلی بار اس کے قریب نہ آ رہی ہو۔ ایک دل خلاص چیخ نرمین کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی ہوئی المیر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر المیر کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ پر تو جنون سوار تھا، اگلے ہی لمحے غضبناک ہو کر اس پر دھاڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، گزری ہوئی قیامت ایک نئی قیامت کا بتا دے گی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اگلا لمحہ اسے زیر زمین دفن کر دے گا۔ جب المیر نے بستر کی چادر کو دیکھا اور درد سے بلکتی نرمین کو بالوں سے جکڑ کر بولا، اتنی لوس۔ اس روز اس نے پہلی مرتبہ نرمین کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ جھک کر اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ دارالشفا ہاسپٹل کے بستر پر اس معصوم سی نرس کے چہرے پر جمنے والی نظریں اس لمحے بھر میں ساری تکلیفوں سے غافل کر گئیں۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھی خاصی خراشیں آ گئی تھیں۔ ماتھے پر بھی لگنے والا زخم گہرا تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے اسے 2 دن تک ہاسپٹل میں رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ فی الحال وہ اپنی ماں کو اس بارے میں آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو جائے۔ رضوان اور اسد اس کے ساتھ تھے۔ اس روز اس نے صرف دیکھا تھا اور نظروں کے ذریعے دل میں اتار لیا۔ بات کرنے کا ارادہ تھا، ابھی تو وہ اسی لیے بات نہیں کر پایا کہ اسے برا نہ لگ جائے، لیکن وہ نرم و ملائم لہجے والی لڑکی جس کی غالباً نائٹ ڈیوٹی تھی اور 2 گھنٹے کے بعد آ کر اسے انجیکشن دیتی، پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کی طبیعت کی بحالی کے لیے اور متعلق دریافت کرتی۔ وہ بس اس کے حسین چہرے پر چھائی ہوئی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بس کسی بھی طرح اس پیاری سی لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی
یا دوسرے مریضوں کی طرف جاتی تو المیر کے دل میں کچھ ہونے لگتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی بس اس کی نظروں کے سامنے گھومتی رہے۔ اس بار جب وہ اسے انجیکشن لگانے کے لیے آئی تو جان بوجھ کر درد سے سسکنے لگے۔ کہنے لگا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہیں آپ نے مجھے ایکسپائر انجیکشن تو نہیں لگا دیا؟ المیر کے منہ سے یہ سن کر وہ نرس گھبرا چکی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر جھک کر اس کے بازو کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر المیر کے دل کے تار چھڑ چکے تھے۔ وہ جب چھپ کر اس کا زخم دیکھ رہی تھی تو بے ساختہ دوپٹہ نما پٹی ایک طرف کو ہوئی اور اتفاق سے یونیفارم کا سامنے کا ایک بٹن بھی کھلا ہوا تھا۔ جو منظر المیر کو دکھائی دیا، دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں تو اور ہی ہلچل مچ چکی تھی۔ نرس نے جلدی سے خود کو کور تو کر لیا تھا، لیکن المیر تب تک سرشار ہو چکا تھا۔ بہانے سے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی اس کا بازو پکڑ کر کوئی نہ کوئی سوال کرتا رہتا۔ وہ دوسرا دن تھا اور اس روز اس نے ڈسچارج ہو کر واپس چلے جانا تھا۔ جب اس نے بڑی ہمت کرتے ہوئے نرمین سے آہستہ لہجے میں اس کا نام پوچھ لیا، اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر المیر کو دیکھا۔ سنجیدہ سے تاثرات، کھڑی مغرور ناک، ماتھے پر پڑے ہوئے بال، سرخ اور سفید رنگت۔ وہ دلکش لڑکا لمحے بھر کے لیے اس کی رنگت میں حسین رنگوں کا امتزاج بکھیر گیا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے چونکتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ لمحے بھر کا تصادم اتنا گڑبڑا دینے والا تھا کہ دونوں طرف سے اس کا اثر ایک جیسا رہا۔ نرمین افتخار، اس کے لہجے کا ڈگمگانا بنتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں نرمین، خدا نے آپ کے حسین نقوش کو بڑی فرصت سے تراشا۔ اس نے کہہ دیا، اور نرمین کی دھڑکنیں اتنی ہی بے ترتیب ہوئیں کہ گویا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اپنے دانتوں سے اپنے گلابی لبوں کو کچلتے ہوئے بمشکل اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتے ہوئے اسے جلد از جلد المیر کی بے باک نظروں سے فرار چاہیے تھی۔ اور اسی وقت رضوان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ آج عصر کے وقت اسے ڈسچارج ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ وہاں سے فرار حاصل کرتے ہی اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کیا تھا۔ سانس بکھری ہوئی تھی اور چہرہ بے تحاشا سرخ۔ اس ٹھہرے ہوئے لمحے والے شخص کی بات اس کے دل پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ جیسے وہ ابھی تک اس کے سحر میں ہی مبتلا تھی۔ یہ صرف حسین ملاقات کی شروعات تھی۔ اس نے اپنی جانب سے جتنا ممکن ہو سکا پیشہ ورانہ طور پر اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی اس شخص کے آرام کا ہر طرف سے خیال رکھا، اور 2 دنوں کے بعد وہ حسین سپنا ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے راستے چل نکلا۔ اس کے بعد وہ اسے ملاقات کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن المیر کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ اس روز وہ ہاسپٹل کے داخلی دروازے کے قریب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سارے جہاں کو بھلاتے ہوئے وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو دوپٹے کو خوبصورتی سے اپنے چہرے کے ارد گرد سجائے، کاندھے پر شال رکھے، بیگ تھامے واپس گھر جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں المیر کے چہرے پر جم سی گئیں اور اس کی نظروں میں اس نے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا تھا جو جذبات سے بھڑک رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ نرمین، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے ہوئے تھا اور نرمین کو یوں لگا جیسے کسی نے کائنات کو اس کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے سارے رنگوں کو منتخب کر لے، تاکہ وہ اپنے کشکول میں ساری خوشیوں کو اپنی مرضی سے ڈال لے۔ اس کا انداز کس قدر خوبصورت تھا۔ وہ حسین نظروں والا شخص اسے مبتلا عشق کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم واپس ہٹا کر چلی گئی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا، بضد تھا اس لیے کہ وہ اسے اپنے بارے میں بتایا، اور بالآخر اس نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ 3 بہن بھائیوں کی بڑی بہن جس پر گھر کی ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی۔ جب تک بابا زندہ تھے میں صرف ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا میرا سپنا تھا، لیکن بابا نے آنکھیں موند کر مجھے ایک ایسی ذمہ داری سے آشنا کروا دیا جو میرے کاندھوں پر بہت بھاری تھی۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں، اپنی امی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نرسنگ کی جاب کرنا پڑی، اور میں ان لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے المیر نے اسے 2 ٹوک بات کی تھی۔ محبت کرنے والے کبھی بھی
حقیقت کو پس پوش نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی وہ بس اس کے حسین چہرے میں کھویا رہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کی محبت اور ضد اس قدر منصور ہوتی ہے کہ انہیں صرف حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور حاصل کر لینے کے بعد ہیرا بھی قیمتی نہیں لگتا۔ ندرت بیگم کو وہ جس قدر منت اور سماجت کے بعد نرمین کے دروازے تک لے کر آیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے ضد باندھ لی اور انہیں یقین تھا کہ وہ اب کبھی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ بچپن سے ہی اسے مغرور، انا پرست اور ضد میں مبتلا شخص بنا چکی تھی، اور اب بھلا کیسے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ضد کو توڑ سکتی تھی۔ لیکن ان کے لہجے میں جس قدر رعونت تھی، وہ جہاں بیگم کو بخوبی معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے نرمین کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ندرت بیگم کی نفرت کے ساتھ ان کا اس کا مستقبل اتنا خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ امی المیر مجھ سے محبت کرتے، انہوں نے ہر فرق کو مٹا کر مجھے اپنانا چاہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ آپ بے فکر رہیں، جہارا بیگم کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تو وہ بھی مطمئن سی ہو گئی، اور بالآخر وہ اس کے ساتھ منسوب کر دی گئی۔ اسی المیر شاہ کے ساتھ جو اس کی پہلی محبت کے درجے پر فائز تھا۔ مجھے اس کے کردار سے فرق پڑتا ہے۔ ایک معمولی سے ہاسپٹل کی معمولی سی نرس کو تم نے میری بہو بنا کر مجھے تذلیل کا نشانہ بنایا ہے المیر۔ ندرت بیگم اس رات بھی حواس باختہ تھیں جب اس کے ہاتھوں پر المیر کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ صبح وہ اس کے نام ہو جاتی، اپنے سارے حقوق اس کے نام کر دیتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ساتھ لائل ہے، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس طرح کی لڑکیاں ہر ایک کے ساتھ لائل ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک لڑکی جس نے تمہیں ایک رات میں اپنا اسیر بنا لیا، نہ جانے تم جیسے کتنوں کو اپنا اسیر بنا چکی ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی زہر اگلتی ہوئی زبان کو دیکھا تھا۔ انہیں خاموش کرواتے ہوئے کان لپیٹ کر اپنے کمرے میں تو آ گیا، لیکن اس کے کانوں میں اپنے ماں کے وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ المیر ان لوگوں میں سے تھا جو کانوں کے کچے ہوا کرتے۔ وہ کمرے میں تو آ گیا، لیکن ندرت بیگم اس کے پیچھے ہی آئی تھی، کہنے کہ تم سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے، تم میرے بیٹے ہو، اور میں تمہارے لیے اچھی کردار کی لڑکی ہی چاہتی تھی، مگر ایک نرس، آج کل کی نرسوں کا کردار ہوتا ہی کیا ہے؟ نائٹ ڈیوٹیاں کرتی ہیں وہ، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ ایسی نرسوں کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ تمہیں مسکرا کر دیکھتی تھی، ٹھیک ویسے ہی وہ اوروں کو بھی مسکرا کر ہی دیکھتی ہوگی۔ جس طرح وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کے سامنے اس نے اپنی غریبی کا رونا رویا ہوگا۔ وہ تو اسی تلاش میں تھی کہ کوئی امیر بھولا بھالا لڑکا اسے مل جائے اور وہ اس سے شادی کر کے رخصت ہو جائے، اور تم اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں تم سے پہلے ایسے کتنے ہی لڑکے آئے ہوں گے۔ تم نے تو یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہ کتنوں کو پسند رہ چکی ہوگی۔ المیر چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ماں کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ دماغ میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب ہاسپٹل میں اس کے علاوہ باقی بیڈ پر موجود مریضوں کے ساتھ بھی نرمین کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ وہ ان کو بھی یوں ہی جھک جھک کر چیک کرتی تھی، اور اوپر سے اس کا خوبصورت فگر۔ وہاں پر آنے والا ہر مرد شریف تو نہیں تھا، ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کبھی اس کی بیک کو تو کبھی فرنٹ کو۔ اگر المیر شاہ اس پر دل ہار سکتا تھا تو اس سے پہلے آنے والے کتنے ہی ایسے مرد ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسے نرمین کو چھوا ہوگا، جس طرح اس کے ساتھ پکڑنے پر نرمین نہیں بولی تھی۔ یقیناً اس سے پہلے آنے والے لڑکوں کے پکڑنے پر بھی تو اس نے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ یہ الفاظ اور شک المیر کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ اگلے روز جب اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی روسی لباس میں سجی اس لڑکی کو دیکھا تو ایک بار پھر یہی باتیں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ جلد بازی میں کر لیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اسے پسند کرتا تھا، بے تحاشا پسند۔ آج رات مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ میرے ساتھ کتنی وفادار ہے، اس کے کردار کی گہرائی کو محسوس کر لوں گا۔ اس کے بعد ساری سوچیں میرا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ لیکن غلط صحبت کا اثر بھی انسان کی زندگی کو تباہ کاریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی سہاگ رات سے کچھ دیر پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ مردان خانے میں بیٹھا جب سگریٹ پھونکتے ہوئے رضوان نے اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ویسے جانی
مجھے لگتا ہے تمہیں اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ آنکھ دبا کر وہ بے باکی کا اظہار کر کے اور لمحے بھر میں المیر کی رنگت سرد ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ اس کے وہی دوست تھے جنہیں اس نے خود اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جہاں جب چاہیں اس کی زندگی میں مداخلت کر لیں۔ اسجد ہنس پڑا تھا، ہنس کر کہنے لگا، آپ بیچارے معصوم بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہے۔ جیسا تو ہٹا کٹا اور باڈی بلڈر تھا، مجھے تو لگا تھا بھابھی پہلی رات ہی سیدھی اسپتال پہنچے گی اور تم رومال سے منہ چھپائے شرم سے پھر رہے ہوگے۔ لیکن تم نے صحیح لڑکی کا چناؤ کیا ہے، کم از کم کسی بڑے ڈرامے سے تو بچ گئے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو ہوتی ہی بہت نازک ہیں۔ المیر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے بات کہاں سے کہاں شروع کر چکے تھے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے ایک نرس کو ہماری بھابھی بنا دیا۔ ایک نرس کا انتخاب کر لیا تم نے؟ وہی دقیانوسی خیالات کے مالک مرد جنہیں کام کرتی ہوئی عورت ہمیشہ بد کردار نظر آتی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ پسند کرتے ہو لیکن اپنی پسند بھی اتنا اندھا نہ ہو جانا۔ تم جانتے ہو ایک روز ایسے کتنے ہی واقعات ہو چکے، ڈاکٹرز حضرات ایسے ہی معصوم اور حسین نرسز کو اپنے ہاسپٹل میں ڈیوٹیز نہیں دے دیا کرتے، اچھا خاصا وصول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی انہیں یہ مقام ملتا ہے۔ یہ احمد تھا، اس کے وہی دوست جو خود ہی برائیوں میں ڈوب کر اپنے کردار کو سیاہ کر چکے تھے، اور انہی کی باتوں کا اثر تھا جب اس رات ٹوٹ کر اس پر برسا۔ اپنے دوستوں کے سامنے تو لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں المیر کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ میں تم لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ میری بیوی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ مجھے اس کے کردار پر پورا یقین ہے، سمجھے تم لوگ؟ لیکن وہ تینوں ہی ہنس پڑے، ہنستے ہوئے کہنے لگے، ابے یار، بیوی ابھی آئی نہیں اور تو بچپن کی دوستی پر آواز اٹھا رہے ہو؟ ارے ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی، دنیا دیکھ رکھی ہے۔ یہ مت بھول کہ جب تو ہاسپٹل میں تھا تو ہم بھی اسی ہاسپٹل میں تیرے ساتھ موجود تھے، اور بھابھی ہماری نظروں سے بھی گزر چکی ہے۔ یہ تو تھا جس نے ٹرائی کر لی، اگر میں یا رضوان بھی ٹرائی کرتے تو بھی بھابھی پھنسی جاتی۔ یہ الفاظ المیر کا دماغ حد درجے تک خراب کر چکے تھے، اور ان جملوں کو سارا غصہ نرمین پر نکلا تھا، جو جانتی بھی نہیں تھی کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ ساری محبت دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ اس روز اس نے بری طرح سے اسے رون ڈالا، بقول اس کے ہی اس کا حق تھا، اور مرد کسی بھی صورت اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بری طرح سے سسکتی رہی، اس کی روح تک غائب ہو چکی تھی۔ 3 بار پھر سے حق وصول کر چکا تھا۔ نرمین نے روتے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے کہ مجھے بخش دو، بس کر دو المیر، میں مر جاؤں گی۔ آپ نے میرے سارے ارمانوں کو کرچی کرچی کر دیا، آپ نے میری روح کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کیا وہی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے؟ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ خود کو کمفرٹر میں چھپا سکتی۔ جگہ جگہ گردن اور وجود کے مختلف حصوں پر سرخ نشان موجود تھے۔ اسے اپنی رانائیوں پر درد بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ المیر نے اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ المیر کے دماغ میں اس وقت یہی تجسس چل رہا تھا کہ اب جب وہ بیڈ شیٹ دیکھے گا تو وہاں پر اس کی مردانگی کا ثبوت موجود ہوگا۔ جب اس نے حیرت اور بے یقینی سے سفید بیڈ شیٹ کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ غصے سے کہنے لگا، ٹھیک کہا تھا سب نے، مجھے تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر اندھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید ایک بار تمہیں اپنے قریب آنے کے لیے کہہ دیتا تو تم ویسے ہی مان جاتی۔ المیر، خدا کا واسطہ ایسی باتیں مت کرے۔ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور المیر نے اسے کاندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے دور دھکیل دیا۔ نہیں کرتی تم مجھ سے محبت۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو یہ سفید بیڈ شیٹ سرخ دھبوں سے مزین ہوتی، لیکن ایسا نہیں۔ نہ جانے مجھ سے پہلے کتنوں کو یہی محبت کا چورن بیچ چکی ہوگی، ہے نا؟ نرمین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ زندگی کی سب سے حسین رات مایوسی کا شکار ہو گئی۔ تم ابھی اور اسی وقت نہا کر آؤ گی اور اپنے سر پر قرآن مجید رکھ کر قسم کھاؤ گی کہ میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ آج سے پہلے تم کسی کے ساتھ۔ اور اس نے بے ساختہ المیر کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہے، ایسا بالکل نہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔
جسمانی درد آج کی رات تو غائب ہی ہو چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے چاہے اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ کسی صورت بھی ماننے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب تک وہ فریش ہوتی رہی وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کے اندر کی وحشت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے پہلے بھی اس نے ایک بار ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ خدا کے لیے میرا یقین کرے، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ہرگز اس کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے الماری میں رکھا وہ قرآن مجید اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ المیر اس کے لیے کیسے انتخاب، لیکن اس کا اپنا انتخاب تھا۔ کسی اور پر دوش دینا سراسر غلط تھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی ماں کو ایک اور دکھ میں مبتلا کر سکتے تھے؟ اور اس کی قسم کھا لینے کے بعد وہ پھر بھی کچھ نرم پڑا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے وحشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سجا دیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں صحیح کروں گی، میں کبھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا، نہ ہی کسی اور کو تمہارے قریب دیکھ سکتا ہوں، اس لیے اوور ری ایکٹ کر گیا، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تسلی وہ خود کو دے رہا تھا یا اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی، لیکن پھر بھی اس کا نرم لمس پاتے ہی ایک بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جس طرح کے گندے الفاظ المیر نے استعمال کیے تھے وہ بولنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ المیر کے پہلے والے انداز پر اور اب والے انداز پر وہ کیسا ری ایکٹ کریں۔ اس گزرے ہوئے وقت کو ایک لمحے کے لیے ایک برا خواب سمجھ کر سر جھٹک کر اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور یوں اس رات کا اختتام ہوا۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے نشان چھپا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ناشتے کے لیے نیچے جانا تھا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس نے میک اپ کی دبیز تہ چڑھا لی۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی باہر آیا اسے کمر سے تھام کر اپنا قریب کر گیا۔ اس کے بالوں کو ہٹا کر اس کے کاندھے پر تھوڑی سجاتے ہوئے وہ آنے میں اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ جب ساری باتوں کو پس پش ڈال کر وہ بھی اس کے چمکتے ہوئے عکس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ جو بھی تھا اب اس کا شوہر تھا، اس کی محبت تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار دہرا کر وہ بدمزگی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت وہ کچھ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا، سو اس نے مڑتے ہوئے اپنی انگلیوں سے المیر کے ماتھے پر پڑے گیلے بالوں کو سلجھانا شروع کر دیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن وہ بااعتماد کھڑی ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہو نا، کچھ بھی کہہ کر دیکھ لو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آج ایک بار پھر وہی المیر بن گیا جو شادی سے پہلے تھا، جس کی حسین شکل و صورت پر مر مٹتا۔ میں اپنی جاب کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں المیر، میرے گھر والوں کو میری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے خد و خال سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بات سن کر وہ کس قدر بدمزہ ہوا ہے۔ اسے چھوڑتے ہوئے کنگھا اٹھا کر اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا کما لیتا ہوں کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھام کر اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی کسی کے محتاج نہ رہیں، پلیز۔ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ایک بار منع کر چکا ہوں تو دوبارہ یہ بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تمہارا، اور آج کے بعد میں یہ تذکرہ تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ سخت لفظوں میں کہتے ہوئے وہ اسے خاموش کروا گیا۔ اگلے آنے والے ہر دن میں نصرت بیگم نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا کہ وہ ان کے لیے ایک ناپسندیدہ بہو ہے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کے سامنے انہوں نے ہمیشہ اپنے چہرے پر مٹھاس بھرا خول چڑھائے رکھا۔ اس حویلی میں اس کی حیثیت صرف ایک ملازمہ کے برابر تھی، اور کمرے میں جیسے المیر کے رکھے جب بھی چاہتا بے ساختہ اس پر اپنی شدت نشاور کرتا، جب بھی چاہتا اس کی تذلیل کر دیتا، اس کے وجود کو شک کی نظروں سے دیکھتا۔ 2 دنوں کے لیے وہ اپنے گھر رکنے کے لیے گئی اور اس کی ماں اسے دیکھ کر کچھ پریشانی میں مبتلا تھی۔
لیکن اسے رشتوں کو تسلی میں رکھنا آتا تھا، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ رشتے کا بھرم رکھنا۔ وہ جانتی تھی اس انہیں اپنی باتوں سے قائل کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ وہ رات بھی ایسی ہی جنونی رات تھی۔ المیر بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے کزنز میں سے کیا کوئی ان کے گھر تو نہیں آتا جاتا، اور وہ بس پریشان ہو کر نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اس پر اپنی شدت نچھاور کرتے ہوئے وہ بار بار اسے کنگال رہا تھا کہ آج سے پہلے تمہیں کسی نے اس طرح چھوا ہے، اور وہ اذیت سے آنکھیں موند کر رہ جاتی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا اسے ایسے ہی سوال کرتا تھا۔ آج تو نرمین کی بھی بس ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی، آپ بار بار کیوں مجھے اذیت دیتے؟ میں صرف اور صرف آپ کی ہوں، اور آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے اذیتیں دینا چھوڑ دیں۔ اگر شک ہی کرنا تھا تو کیوں کی ہے مجھ سے شادی؟ بار بار مجھے کیوں ذلیل کرتے؟ وہ رو رہی تھی اور المیر اس کے وجود پر شدتوں میں مزید تیزی لا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کو بڑی سختی سے صاف کر کے کہنے لگا، تو پھر کیا کروں جانے من، کیا کروں میں؟ میری ماں، میرے دوست سب مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے ایک نرس سے شادی کی ہے جو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کو خوش کر چکی ہوگی۔ جانتی ہو میں تمہیں ابھی تک طلاق کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق دے دی تو تم کسی اور امیر کو پھانس کر اس کے بستر پر یوں ہی لیٹ کر اسے خوش کر رہی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر یوں ہی تکلیفیں دیتا رہوں۔ اس کے وجود سے ساری مٹھاس نوچ لینے کے بعد وہ سائڈ پر ہوا اور وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے لگی۔ کل شاید مجھے شہر سے باہر جانا پڑے، ہو سکتا ہے رات بھر گھر نہ ہوں۔ اپنے کمر کے گرد اس کے بازوں کا حصار محسوس کرتے اس کی بات سن رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے ڈاکٹر جبار اسے مسلسل میسیجز کرتے ہوئے ہاسپٹل آنے کی درخواست کر رہا تھا، اور وہ وہاں جا کر ان سے معذرت کرنا چاہتی تھی۔ وہاں موجود اپنے سارے کام کو سمیٹ کر ہاسپٹل سے اپنی بقیہ تنخواہ لے کر وہ سارے کام سلجھانا چاہتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر جبار کے اس پر بے پناہ احسانات تھے۔ انہوں نے بغیر کسی تجربے کے اس کی مجبوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے جاب دی تھی، اور اب وہ موبائل پر کھڑے کھڑے انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جو چھٹیاں لے رکھی تھیں اب تو وہ بھی ختم ہو چکی تھیں، اور پچھلے چند دنوں سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ المیر سے کیسے اجازت لے، لیکن اب وہ جانے کی بات کر رہا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ وہ ندرت بیگم کو بتا کر کچھ دیر کے لیے چلی جائے گی، اور اگر وہ اجازت دیں تو پھر بعد میں المیر کو آگاہ کر دے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں کون سی قیامت برپا کر دینے والا تھا۔ اگلی صبح اسے روانہ کرنے کے بعد اس نے چھوٹے موٹے کام کاج ملازمہ کے ساتھ مل کر سمیٹے اور پھر ندرت بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ آنٹی، میں آپ سے اجازت لینا چاہتی تھی، اگر آپ کہیں تو میں 1 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل چلی جاؤں؟ ملائم لہجے میں بات کرتے ہوئے ندرت بیگم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے سخت لہجے پر وہ سر جھکا کر جانے لگی جب اچانک ندرت نے اسے روکا۔ کیا تم نے اس کے متعلق المیر کو بتایا؟ نہیں، ابھی تو نہیں بتایا، سوچ رہی ہوں کہ ان کے آنے کے بعد بتا دوں گی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ کچھ پریشان تھی۔ ٹھیک ہے تو مت بتانا، میں بتا دوں گی، تم چلی جاؤ۔ اور وہ مشکور نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ان کے چہرے پر ایک جال باز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے اسے اچھا موقع تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب انہیں وہ کرنا تھا جو ان کے دماغ میں بویا جا چکا تھا۔ وہاں وہ گھر سے باہر نکلی اور یہاں انہوں نے المیر کو آگاہ کر دیا۔ ایک نئی سازش اسے ضلالت کی کن گہرائیوں میں دھکیلنے والی تھی وہ بے خبر تھی۔ میں اس طرح اچانک آپ کے چھوڑ جانے کی خبر سے مطمئن نہیں ہوں مس نرمین۔ کیا یہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خوبصورت شخصیت کا مالک شخص ڈاکٹر جبار اس وقت مؤدب لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا، اور اس کے سامنے وہ کچھ نروس سی تھی۔ پورے 3 ہفتوں کے بعد وہ بیرون ملک سے لوٹا تھا، اور اب یہ خبر کہ نرمین ہاسپٹل چھوڑ کر جا رہی تھی، جبکہ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا اس سے تو ابھی تک اس نے نرمین کو آگاہ ہی نہیں کیا تھا۔ میرے کچھ پرسنل مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی لیے ڈاکٹر جبار کو اس وقت شدید مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ نرمین؟ ڈاکٹر جبار کا لہجہ ایک لمحے کے لیے بدلا۔ ویسے تو مجھے امی کے ساتھ آپ کی والدہ کے پاس آنا تھا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ وہ چونکتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔
وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب آیا اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر جبار نے کیسا سوال پوچھا تھا، اس سے بے ساختہ وہ اٹھنے لگی۔ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ شاید آپ جانتے نہیں کہ میں 1 سے 1.5 ہفتہ پہلے ہی سادگی سے نکاح کر چکی ہوں۔ میں نرمین المیر ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو مضبوط رکھا اور ڈاکٹر جبار حیرت اور بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتی، اس کے کانپتے ہوئے قدم ٹیبل سے لڑکھڑائے اور ڈاکٹر جبار نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ رہن اسی لمحے المیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا جب اگلے ہی لمحے المیر نے کھینچ کر اسے جبار سے جدا کر کے اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ کل رات تمہاری آنکھ بجھا کر گیا تھا میں، کھٹیا عورت، لیکن غیر مردوں کا نشہ تمہیں آرام سے بیٹھنے تو نہیں دے گا۔ اس کی سخت دھاڑ پر وہ سہمتے ہوئے آگے بڑھی۔ کہنے لگی، المیر آپ غلط سوچ رہے ہیں، پلیز میری بات سنیں۔ لیکن وہ تو ڈاکٹر جبار کے سامنے ہی اسے بالوں سے پکڑ کر ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ نرمین کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون کا فوارہ ناک اور ہونٹوں سے نکلنے لگا۔ کہنے لگا، بتا کتنی بار آگ ٹھنڈی کروں تیری، تب جا کر تجھے سکون ہوگا۔ کیا میری مردانگی تجھے خوش نہیں رکھ سکتی جو میرے چاہتے ہی ایک بار پھر اپنے پرانے عاشقوں کے پاس آ گئی، ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے؟ ہر طرح سے تو ہر پوزیشن میں تجھے سکھ دے رہا ہوں، لیکن تجھ جیسی آوارہ لڑکیاں بھلا ایک مرد سے کہاں خوش ہوتی ہیں؟ المیر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر جبار کے سامنے اپنی عزت کی دھجیاں اڑتا دیکھ کر نرمین کا دل یہی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھستی چلی جائے۔ ڈاکٹر جبار بھی آگے بڑھے تھے۔ فوراً ایک دھکا دے کر المیر سے نرمین کو چھڑایا۔ غصے سے کہنے لگے، او مسٹر، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنی اچھی بھلی لڑکی کی شادی تم سے جیسے حیوان صرف انسان سے ہو سکتی ہے؟ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تم کیسے اتنی نیک لڑکی کے کردار پر شک کر سکتے ہو؟ اور یہ کس طرح کی گندی لینگویج استعمال کر رہے ہو تم؟ المیر کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ فوراً بازو سے پکڑ کر نرمین کو اپنی جانب کھینچا اور ڈاکٹر جبار کو کالر سے پکڑ کر کہنے لگا، تو ایسے ہی بولے گا بیٹا، تو ڈیفینیٹلی ایسے بولے گا، کیونکہ تو نے بھی تو اس کا مزہ چکھ جو رکھا ہے۔ تو اس کا پرانا عاشق ہوگا نا، تبھی تجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ جبار نرمین کی حالت دیکھ کر بفر چکا تھا۔ کہنے لگا، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، نرمین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ لیکن وہ جبار کو پیچھے دھکیلتا نرمین کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ ہاسپٹل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی مڑ مڑ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے جب المیر اسے کھینچ کر گاڑی میں پٹکتا ہوا گاڑی لاک کر کے چلا چکا تھا۔ اس کے منہ میں جتنی بھی مغلظات آ رہی تھیں وہ بکتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر ہے امی کا جنہوں نے وقت پر کال کر کے مجھے بتا دیا، ورنہ اگر میں اور لیٹ ہو جاتا تو اب تک یہاں پر اچھا خاصا ڈرامہ شروع ہو چکا ہوتا۔ کمینی، تو نے قرآن پاک کی جھوٹی قسم بھی اٹھا لی، میرے آگے جھوٹ بولتی تھی کہ تو پاک دامن ہے۔ تو جیسی بد کرداروں کے آگے تو قسمیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سارے راستے سے سناتے ہوئے آیا تھا۔ گھر بھی اسے گھسیٹتے ہوئے تقریباً لایا تھا اور کمرے میں لا کر کمرہ بند کر گیا۔ ڈر کے مارے نرمین کا سانس رک گیا۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، نہیں پلیز نہیں المیر، مجھے معاف کر دو، میری بات تو سنو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف اپنی نوکری کی بات کرنے گئی تھی۔ لیکن المیر تو اس پر بالکل بھی رحم نہیں کرنے والا تھا۔ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر اس کے وجود سے ایک ایک پردے کو آزاد کرنے لگا، یہاں تک کہ نرمین اس کے سامنے مکمل بے لباس ہو چکی تھی۔ زمین پر بیٹھتی وہ ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور المیر اسی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کہاں کہاں دیکھا ہوگا ان لوگوں نے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ کہاں کہاں ہاتھ لگا رہا تھا وہ تمہیں؟ تم نے بڑے مزے سے اس کی گود میں بیٹھی تھی، ہے نا؟ المیر غصے میں ہی اسے کھینچ کر بیڈ پر لایا تھا اور پھر اس کے وجود پر اپنا حق جتانے لگا۔ جس قدر تکلیف دے سکتا تھا نرمین کو تکلیف دے رہا تھا اور ساتھ اس سے باتیں بھی سنایا جا رہا تھا۔ نرمین اس وقت اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ بس اپنی موت ہی مانگ رہی تھی۔
کسی ناکردہ گناہ کی سزا المیر اسے دیے جا رہا تھا۔ اس کے وجود پر شدتیں لٹانے کے بعد اس سے دور ہٹا اور ہانپتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی بھی رو کر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں صرف اور صرف نوکری کی بات کرنے اور تنخواہ لینے گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے شادی اس لیے کی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن المیر آپ نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ المیر پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کمرے میں بند کر کے باہر چلا گیا۔ کہنے لگا یہیں پڑی رہو، مرتی رہو، نہ تمہیں کھانا دوں گا نہ پانی، نہ ہی تم اس کمرے سے باہر نکلو گی۔ وہ اسے اسی کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ درد سے سسکتی ہوئی وہ واش روم گئی تھی۔ نہا کر آنے کے بعد باہر آ کر بیٹھی، کتنی ہی دیر روتی رہی۔ کمرے سے باہر نکلنا چاہا لیکن کمرہ لاک تھا۔ بھوک سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ اگلی صبح جب المیر واپس آیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھولا تھا۔ وہ یوں ہی فرش پر گری سو رہی تھی۔ المیر اس کے پاس آیا۔ غصہ کم ہو چکا تھا۔ اسے نرمین کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آنے لگا۔ فوراً اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹانا چاہا لیکن نرمین جاگ چکی تھی۔ ایک دھکا مار کر اس نے المیر کو خود سے الگ کیا۔ کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور رہو مجھ سے۔ المیر کہنے لگا کہ نہیں نرمین، میں ہوں تمہارا شوہر، تمہارا پیار، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو پھر کون لگائے گا؟ لیکن نرمین اس کے منہ سے اور وجود سے اذیتیں سہ سہ کر اب مزید اس کی محبت کا ڈھونگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، آپ نے جتنا ذلیل مجھے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن مزید میں آپ کے ہاتھوں خود کو رولنے نہیں دوں گی۔ اگر اتنی ہی آپ کو میں ناپسند ہوں تو دیں طلاق، مجھے چھوڑ دیں، مجھے ابھی کے ابھی طلاق دیں۔ میں جس طرح خالی ہاتھ آئی تھی ویسے ہی خالی ہاتھ اس گھر سے چلی جاؤں گی اور پلٹ کر آپ دیکھیں گی بھی نہیں۔ المیر غصے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ کل رات شاید تمہاری عقل ابھی تک ٹھکانے نہیں آئی۔ طلاق دے دوں اس لیے کہ تم جاؤ اور جا کر پھر سے منہ مارنا شروع کر دو۔ تمہارا جینا مرنا اب اسی کمرے میں میرے ساتھ ہی ہے۔ میں تمہیں جیسا بھی رکھوں تمہیں رہنا پڑے گا، سمجھی تم؟ اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ وہ پوری طرح نرمین کو بے بس کر چکا تھا۔ ملازمہ اسے کمرے میں ہی کھانا دے کر جاتی اور پھر برتن اٹھا کر لے جاتی۔ نرمین کو تو کمرے سے باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کمرے میں بند تھی اور کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ پڑ چکی تھی۔ اسے یوں چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر المیر ایک بار پھر سے اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کر چکا تھا۔ نہ جانے کیسا نفسیاتی قسم کا شخص تھا۔ نرمین کو تو اس کے مزاج کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، جو کبھی شک کرنے لگتا تھا اور کبھی محبت برسانے لگتا تھا۔ اس شام نصرت بیگم کو اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جانا تھا۔ وہ گھر سے جا چکی تھی۔ ملازمہ کو بھی نرمین پر رحم آ گیا۔ دروازہ کھول کر کہنے لگی کہ آپ باہر آ جائیں، بیٹھیے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ جیسے ہی بڑی بیگم آئیں تو آپ فوراً کمرے میں چلی جانا۔ وہ بھی لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اپنی ماں کو کال کرے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ دروازہ کھولنے گئی جب ڈاکٹر جبار دروازے پر موجود تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ تو بالکل پاگل ہی ہو چکا تھا۔ نرمین کو وہ شروع ہی سے پسند کرتا آیا تھا، لیکن شاید اس نے رشتہ بھیجنے میں کافی دیر کر دی تھی۔ اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس نے نرمین کے سسرال کا ایڈریس نکلوایا تھا اور اب وہ ملنے پہنچ چکا تھا۔ سوچ چکا تھا کہ بس نرمین کو اب یہاں سے لے کر جائے گا اور اس کے شوہر کے خلاف پولیس میں رپورٹ کروائے گا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نرمین کا سانس رکا تھا۔ کہنے لگی سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبار کہنے لگا میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ تمہارے اس بدبخت شوہر کو تو جیسے تمہاری قدر ہی نہیں۔ پلیز تم میرے ساتھ چلو، پولیس کو بیان دو، وہ جلد از جلد حراست میں ہوگا۔ لیکن نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ کانپنے لگی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں سر پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اگر میرا شوہر آ گیا تو آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے،
نرمین اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر جبار بھی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور اپنے ساتھ پولیس کو لے کر ہی آؤں گا، بس میں یہی کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ تم اس گھر میں موجود ہو یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹا تو ایک بار پھر قسمت المیر کا ہی ساتھ دے رہی تھی۔ گھر میں المیر داخل ہو چکا تھا۔ اپنے ہی گھر میں جبار کو نرمین کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اچھا اب تمہارے عاشق میرے گھر تک بھی آنے لگے۔ نرمین میں نے تمہارا بہت لحاظ کیا، مجھے لگا تھا تم سدھر جاؤ گی، لیکن شاید تمہارے اندر کی آگ ایسے نہیں مٹنے والی۔ میں نے غلطی کر دی، تم جیسی بد کردار لڑکی سے شادی کر کے۔ اب میں مزید تم جیسی گندگی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نرمین پتھر کی بنی کھڑی تھی جب جبار کے سامنے وہ کہنے لگا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور پھر نرمین کو دھکا مار چکا تھا۔ نرمین اس سے پہلے کے پیچھے گرتی۔ جبار نے اسے تھاما تھا، لیکن نرمین اسے بھی خود سے دور کر چکی تھی۔ چلا کر کہنے لگی یہی چاہتے تھے نا آپ، یہی چاہتے تھے نا کہ میں برباد ہو جاؤں، لو ہو گئی برباد۔ اور پھر پلٹ کر اس نے المیر کو دیکھا تھا جو جنونی انداز میں کھڑا ابھی بھی اسے غصے سے گھور کر دیکھ رہا تھا، جسے طلاق دے کر بھی اسے سکون نہ ملا ہو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر المیر کے چہرے پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اب تک اگر میں تمہارا لحاظ کر رہی تھی تو صرف اس لیے کہ تم میرے شوہر تھے، لیکن اب تم اس رشتے سے آزاد ہو چکے ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے مرد پر جو پہلے محبت کا جھانسا دے کر شادی کرتے ہیں اور بعد میں اسی عورت کو تانے دیتے، شک کرتے ہیں۔ میں حق حلال کی کمائی کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، مگر تم جیسے گندے مرد جن کا خود کا کردار پلیت ہوتا ہے وہ باہر نکل کر کام کرنے والی عورت کو بھی گندا سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گھر سے نکل چکی تھی۔ جبار بھی پیچھے ہی نکلا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ایسے شخص سے پیچھا چھڑوانا ہی بہتر تھا، لیکن وہ وہیں چلا کر کہنے لگی پلیز ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھ پر جو احسانات کیے تھے وہ سب ایک طرف، لیکن آج جو کچھ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہیں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ المیر نے مجھے طلاق دے دی، میری پسند مجھے دھوکہ دے گئی، میں نے غلط شخص کا چناؤ کر لیا تھا، مجھے لگا تھا میں پرسکون زندگی جیوں گی، مگر میں تباہ ہو گئی تھی۔ اماں وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی اور اس کی ماں جہارہ بیگم بھی روتے ہوئے اسے چپ کروانے لگی۔ کہنے لگی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ شخص ایسا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تمہیں یوں شک کرتے ہوئے اذیتیں دیتا ہے تو میں پہلے ہی تمہاری جان اس سے چھڑوا دیتی۔ شروع میں تو کئی دن نرمین کے روتے ہوئے گزرے تھے، وہیں ندرت بیگم تو بہت خوش تھی، اپنے بیٹے کو تسلی دینے لگیں کہ تمہارے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی آئے گی، وہ بھی پاک دامن با کردار، لعنت بھیجو ایسی لڑکی پر۔ میں اسی ہفتے تمہارا خاندان کی اچھی خوبصورت لڑکی سے نکاح کروا دوں گی۔ المیر اپنے خاندان کی ایک امیر کبیر لڑکی سے شادی کر چکا تھا، یہ خبر بھی نرمین تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے کہنے لگی کہ جب یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیوں رچایا، میری زندگی کیوں برباد کی؟ جو پیسے جمع تھے دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں آٹا اتنا ہی بچا تھا جو 2 دن کافی ہوتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بس میں کپڑے سلائی کر کے رکھے ہیں، ابھی میں جا کر ان سے پیسے مانگتی ہوں۔ یہ لوگ کپڑے سلائی کر کے لے جاتی ہیں اور پیسے نہیں دیتی، بھلا کپڑے سلائی کرنے سے گھر کے خرچ کہاں پورے ہونے والے تھے؟ نرمین گہری سانس خارج کر کے اپنے سارے دکھوں کو ایک طرف رکھتی سوچنے لگی۔ نرمین نے دوبارہ سے ہاسپٹل جوائن کرنے کا سوچا تھا، اس نے دوسرے ہاسپٹل میں بھی اپلائی کیا تھا، لیکن وہاں پر اسے جاب نہیں مل پائی تھی۔ مجبوراً اس نے دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں نوکری شروع کر دی۔ ڈاکٹر جبار کہیں نہ کہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہی نرمین کو طلاق ہوئی۔ فی الحال وہ نرمین کو وقت دینا چاہتا تھا، اسی لیے اگر وہ سامنے آ بھی جاتی تو ڈاکٹر جبار اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔
دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. طلاق کو 5 مہینے گزر چکے تھے اور نرمین ایک شام جب ڈیوٹی سے گھر جانے لگی تو موسم کافی خراب ہو چکا تھا. اسے کوئی گاڑی مل بھی نہیں رہی تھی. ایسے میں ڈاکٹر جبار نے اپنی گاڑی اس کے سامنے کھڑی کی تھی. کہنے لگی کہ میرے ساتھ آ جا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، شکریہ. لیکن بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے. ڈاکٹر جبار سے یہ برداشت نہیں ہوا. کہنے لگا کہ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں، پلیز سمجھیں اس بات کو. مجبوراً نرمین کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا. پورے راستے جبار نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کا گھر قریب آیا تو جبار نے اس سے معافی ضرور مانگی تھی. پھر کہنے لگا یقین مانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں کہ آپ کی طلاق اس شخص سے ہو گئی. آپ کو تو بہت پہلے یہ قدم خود اٹھا لینا چاہیے تھا. ایسا شخص جو اپنی بیوی کو سرعام ذلیل کرے، اس پر گندے الفاظ بولے، بھلا ایسے مرد کے ساتھ کوئی عورت کیسے زندگی بتا سکتی ہے؟ نرمین اس کی بات سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی. دھیرے دھیرے ڈاکٹر جبار اپنی جگہ نرمین کے دل میں بنا چکا تھا. نرمین کی طلاق کو 1 سال گزر چکا تھا جب ڈاکٹر جبار نے نرمین کی پروموشن ہونے کے بعد اسے پرپوز کیا تھا. کہنے لگے نرمین، میں آج بھی تمہیں ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے پہلے دن سے تمہیں چاہا کرتا تھا. پلیز مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دو. لیکن نرمین منع کر چکی تھی. کہنے لگی میں ایک دفعہ شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر چکی ہوں. تب میں بالکل پاک دامن تھی، با کردار تھی، لیکن پھر بھی میرے شوہر نے مجھ پر شک کیا، مجھے باتیں سنائی اور آپ سے میں شادی کر لوں. آپ کے سامنے میرا سابقہ شوہر مجھے ذلیل کرتا رہا، گندے الفاظ کہتا رہا. کل کو آپ بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. لیکن ڈاکٹر جبار فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا. کہنے لگا خبردار، جو تم نے یہ سوچا، میں مر کر بھی تم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. میں سب کچھ جاننے کے باوجود تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہی محبت ہے میری. ڈاکٹر جبار اپنی ماں کے ساتھ رشتہ لے کر جب جہاں آرا بیگم کے پاس پہنچا تو جہاں آرا فوراً رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی. جب نرمین کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگی اماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے شادی نہیں کرنی. تو جہاں آرا بیگم کہنے لگی اس سے پہلے تم نے ایک فیصلہ کیا تھا اس المیر سے شادی کرنے کا، جو شکل سے ہی مجھے 2 ٹکے کا لگتا تھا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں مان گئی. لیکن اب میں اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر رہی ہوں اور میرا دل کہتا ہے کہ جبار تمہیں بہت خوش رکھے گا. یوں ایک بار پھر وہ دلہن بنے بستر پر بیٹھی تھی. ابھی بھی ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو کہ المیر نے اس سے کہے تھے. شادی کی پہلی رات ہی بستر پر آ کر اس نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن جب جبار آیا تو اس کے سامنے بیٹھ گیا. کتنی ہی دیر اس کے حسین سراپے کو دیکھتا رہا، پھر محبت بھری باتیں کرنے لگا. ہیرے کی خوبصورت سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا کر اس کے ہاتھ کو چوم چکا تھا. محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کا لمس کا احساس کیسا ہوتا ہے، نرمین کو سب کچھ اس وقت محسوس ہو رہا تھا. جبار نے بڑے پیار سے اس کے وجود پر اپنا حق جتایا تھا اور ماضی کی کوئی بات اس سے بالکل بھی نہیں کی تھی. دھیرے دھیرے نرمین کے دل میں جبار کی محبت خود ہی پروان چڑھنے لگی تھی. جب جبار اسے اتنی محبت دے رہا تھا، اتنی عزت دے رہا تھا، تو آخر وہ کیوں کر اس سے ناراض ہو کر بیٹھتی اور اپنا گھر خراب کرتی. جبار کے گھر والے بھی نرمین کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھ رہے تھے. وہیں دوسری جانب المیر دوسری شادی تو طلاق دینے کے 1 مہینے بعد ہی کر چکا تھا، لیکن اس بار جو اسے بیوی ملی تھی وہ صحیح معنوں میں ویسی ہی تھی جیسا وہ نرمین کو سمجھتا تھا. ہر وقت بولڈ کپڑے پہن کر گھومنے والی. اس نے تو کبھی اچھے کپڑے پہننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. سیڑھیوں سے جب اچھل کر اترتی تو المیر کا پارا ہائی ہو جاتا. کہنے لگا یہ کس انداز میں اترتی پھرتی ہو اور کس طرح کے کپڑے پہنے؟ الماری میں کپڑوں کا انبار لگا رکھا، پہنتی کیوں نہیں ہو ڈھنگ کے کپڑے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے گرمی لگتی ہے، میں اسی طرح کے کپڑے پہنوں گی، میں تو ایسے ہی گھوموں گی. ویسے بھی اس گھر میں ہے ہی کون؟ المیر جب پہلی بار اس کے قریب آیا تھا تو بیڈ کی چادر بھی سرخ ہوئی تھی، لیکن الگ بات تھی کہ اپنے پاس موجود ایک سرخ رنگ کی کیپسول کو وہ پہلے ہی بستر پر کھول کر گرا چکی تھی تاکہ یہ لگے کہ وہ پاک دامن ہے. 1 ماہ بعد ہی زویا کہنے لگی کہ
المیر میں پریگننٹ ہو چکی ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ المیر کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تو 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ المیر کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے، ہماری شادی تو ابھی 1 مہینہ پہلے ہوئی ہے۔ اسے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، سب نے یہی کہا تھا کہ 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ المیر کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے زویا سے سختی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں تو اس میں برا ہی کیا ہے، آج کل تو ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، میرا بھی بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا تھا، تم بھی تو پہلے شادی شدہ تھے اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، میں نے تو تم سے نہیں پوچھا، پھر تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ المیر کا تو دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تھپڑ مارتا اسی کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ خبردار، ہاتھ اٹھایا تو یہ مت بھولو، اس ایک ہاتھ اٹھانے کی قیمت تمہیں کیا چکانی پڑ سکتی ہے۔ حق مہر میں پورا 10 کروڑ روپیہ لکھا ہوا ہے، اگر ابھی میں نے وہ ڈیمانڈ کر لی نا تو تمہاری نسلیں بھی چکا نہیں پائیں گی۔ المیر کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہیرا گوا کر کوئلہ چن لیا، لیکن جو کچھ اس نے نرمین کے ساتھ کیا تھا، اب ساری زندگی زویا جیسی لڑکی اسے اذیت دینے کے لیے کافی تھی۔